ہو سکے ان بچوں کی آہوزاری۔ دونوں بچے مصیبت کا شکار تھے۔ ادھر ابن زیاد کو پتا چلا کہ مسلم کے ساتھ ان کے دو بچے بھی آئے تھے اور وہ یقیناً ابھی کوفے میں ہیں، کسی نے ان کو اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے۔ تو ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو ان دونوں بچوں کو زندہ پکڑ کے لائے گا اور لا کر میرے حوالے کرے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ جو اپنے دلوں میں مال و دولت کی ہوس رکھتے تھے وہ ظالم ان بچوں کی تلاش میں نکلے، قسمت آزمائی کرنے لگے کہ شاید ہم بچوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہم اس انعام کے مستحق ہو جائیں۔ چنانچہ جو لوگ نکلے انہوں نے ادھر ادھر تلاش کیا، کھوج لگایا۔ ایک پولیس افسر نے ان بچوں کو جا کر راستے میں پکڑ لیا، وہ پکڑ کر واپس لے آیا۔ مصیبت کے مارے بچے پھر پکڑے گئے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے داروغہ جیل جس کا نام تھا مشکور، اس کو بلا کر کہا کہ یہ دونوں بچے ہیں، ان کو جیل میں رکھو اور ان کا خاص طور پر خیال رکھو۔ میں یزید کو لکھتا ہوں کہ مسلم کے دونوں بچے میرے پاس ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اگر یزید نے کہا زندہ بھیج دو تو ان بچوں کو زندہ یزید کے پاس بھیج دیا جائے گا، اور اگر اس نے کہا قتل کر کے سر بھیج دو تو ان کے سر کاٹ کے بھیج دیے جائیں گے۔ غرض کہ جو یزید کا جواب اور حکم آئے گا اس کے مطابق کیا جائے گا۔ جب تک یزید کا جواب نہیں آتا تم جیل میں ان کو اپنے پاس رکھو۔ داروغہ جیل مشکور دونوں بچوں کو جیل میں لے گیا، مگر وہ سچا مسلمان تھا، پکا مسلمان تھا، محب اہل بیت تھا۔ اس نے سمجھا کہ ان بچوں کی جان خطرے میں ہے۔ جب ان بچوں کے باپ کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، لاش کو گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے، تو ان بچوں کے ساتھ کیا طرز کیا جائے گا؟ کسی طرح ان بچوں کی جان بچانی چاہیے۔ یہ خاندان رسالت کے نونہال ہیں، مہکتے ہوئے پھول ہیں، اگر ان کی جان بچائی جائے اور ان کے ساتھ نیکی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور بخششیں نصیب ہوں گی۔ اس نے آدھی رات کے وقت چپکے سے ان بچوں کو جیل سے نکالا، اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلایا اور کہا کہ دیکھو بچوں تمہاری جان خطرے میں ہے، اور اب میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہاری جانوں کو بچانا چاہتا ہوں، تو تم ایسا کرو کہ یہ میری انگوٹھی لے لو، یہ تمہارے پاس نشانی ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہاں سے قادسیہ چند میل کے فاصلے پر ہے، اور قادسیہ کا جو کوتوال ہے، پولیس کا افسر ہے، وہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ تم قادسیہ میں جا کر کوتوال شہر کا پتہ پوچھنا، اور جب تم میرے بھائی کے پاس پہنچ جاؤ تو یہ میری انگوٹھی دکھانا، تو میرا بھائی سمجھ لے گا کہ تم میرے بھیجے ہوئے آئے ہو۔ پھر تم ان سے یہ کہنا کہ وہ تمہیں بحفاظت تمام مدینہ طیبہ پہنچا دے، تو وہ تمہارا انتظام کر دے گا اور تم مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ۔ مشکور نے دونوں بچوں کو ساتھ لیا، کوفے سے نکلا اور وہ راستہ جو قادسیہ کو جاتا تھا اس راستے پر بچوں کو ڈال دیا اور کہا بچوں اس راستے کو نہ چھوڑنا، یہ سیدھا راستہ قادسیہ کو جاتا ہے، تم راتوں رات سفر کر کے صبح کے قریب وہاں پہنچ جاؤ گے، قادسیہ یہاں سے دور نہیں۔ مشکور داروغہ جیل
ان بچوں کو قادسیہ کی راہ پر ڈال کر واپس آ گئے۔ بچے ساری رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کوفے کے محلات، کوفے کے مکانات ان کو اسی طرح نظر آ رہے تھے، گویا یہاں سے وہ چلے تھے، وہ وہیں تھے۔ رات کو وہ جو سفر کرتے رہے تو راستہ بھول گئے اور پھر آ کے وہیں واپس آ گئے۔ جب صبح کی سپیدی نمودار ہوئی، روشنی نمودار ہوئی، تو انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں کوئی دیکھ لے گا تو پھر پکڑ کے لے جائے گا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک درخت تھا، کھوکھلا سا درخت، بڑا پرانا۔ وہ اس درخت کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ درخت کے پاس ہی ایک کنواں تھا، قریب ہی ایک گاؤں تھا، تو گاؤں کے لوگ اس کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آتے تھے۔ صبح صبح ایک لونڈی پانی بھرنے آئی، اس لونڈی کی جو نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ بچے بڑے خوبصورت ہیں، ان کا حسن و جمال یہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، شان شہزادگی ان کے چہروں سے ظاہر ہے۔ تو وہ لونڈی آگے بڑھ کر کہنے لگی، اے بچوں تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ پہلے تو یہ چپ رہے، اس نے پھر پوچھا بتاتے کیوں نہیں ہو، ڈرو نہیں، بچوں بتاؤ تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا ہم غریب الوطن مسافر ہیں، ہم گم کردہ راہ ہیں، ہم نے قادسیہ جانا تھا لیکن ہم راستہ بھول گئے اور ہم یہاں چھپ کر بیٹھے۔ اس لونڈی نے کہا تم کس کے فرزند ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تم کس خاندان سے ہو، کس کی اولاد ہو؟ جب اس لونڈی نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تم کس کے فرزند ہو، تو باپ کا لفظ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دونوں بچوں کی آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوئے تو وہ لونڈی کہنے لگی بچوں کہیں تم مسلم بن عقیل کے فرزند تو نہیں ہو؟ جب انہوں نے اپنے باپ کا نام سنا ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ اس لونڈی نے کہا پیارے بچوں تم ڈرو نہیں، میں اس خاتون کی کنیز ہوں جو محب اہل بیت، جو اہل بیت کے ساتھ بڑی عقیدت محبت رکھتی۔ آؤ تم میرے ساتھ چلو، آؤ تم میرے ساتھ چلو، تم کوئی خطرہ محسوس نہ کرو، اب تمہاری جان محفوظ ہے۔ اس لونڈی نے بہت زیادہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا اور اطمینان و یقین دلایا کہ تم کوئی خطرہ محسوس نہ کرو۔ یہ مصیبت کے مارے غریب الوطن مسافر یتیم بچے اس لونڈی کے ساتھ چل پڑے۔ وہ لونڈی گاؤں میں لے گئی اور اپنی مالکہ سے ساری کیفیت بیان کی۔ اس لونڈی کی جو مالکہ تھی وہ بھی سچی مسلمان عورت تھی، محب اہل بیت تھی۔ میاں جو بھی مسلمان ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محب اہل بیت نہ ہو؟ اہل بیت کی محبت تو عین ایمان ہے، بغیر اہل بیت کی محبت کے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے چاہے وہ کلمہ پڑھے پھر بھی مومن نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن میرے اہل بیت سے محبت رکھیں گے اور منافق میرے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھیں گے۔ تو محبت ایمان کی نشانی ہے اور بغض و عداوت نفاق کی نشانی ہے۔ تو جتنے مسلمان تھے وہ محبت رکھتے تھے، مگر بعض بدبخت ایسے بھی تھے جو نام کے مسلمان تھے مگر ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی، کیونکہ یہ سلسلہ حضرت علی سے شروع ہوا تھا۔ خارجی لوگ جو تھے وہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ اس عورت نے جب ان بچوں کو دیکھا تو وہ اپنی اس لونڈی پر بہت خوش ہوئی،
کہیں گی تو نے بہت بڑا نیکی کا کام کیا ہے، جا میں تجھے اس خوشی میں آزاد کرتی، لیکن ابھی یہ معاملہ راز میں رکھنا، کسی کو نہ بتانا۔ اس خاتون نے اپنی لونڈی کو اس وجہ سے آزاد کر دیا کہ لونڈی نے یہ نیکی کی، اور ان دونوں بچوں کو اس خاتون کے پاس پہنچا دیا۔ یہ جو خاتون تھی اس کے شوہر کا نام تھا حارث۔ حارث آیا، بدبخت، بڑا ظالم تھا۔ یہ گیا تھا گھوڑے پر اور آیا پیدل۔ اس کی بیوی نے پوچھا، اس نیک خاتون نے پوچھا تمہارا گھوڑا کدھر گیا؟ کہنے لگا کہ میں کوفے میں گیا تھا تو داروغہ جیل مشکور نامی نے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا، اور اس جرم میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ ابن زیاد کو جب اطلاع ہوئی کہ وہ دونوں بچے جیل میں نہیں ہیں، کسی نے خبر کر دی، تو ابن زیاد نے داروغہ جیل مشکور کو بلایا اور پوچھا کہ وہ بچے کہاں گئے؟ داروغہ جیل نے کہا مجھے نہیں خبر کہاں گئے۔ اس نے کہا تجھے خبر ہے، میں نے جب تیرے سپرد کیا تھا اور تجھے حفاظت کی تاکید کی تھی تو پھر وہ بچے کیسے غائب ہو گئے؟ سچ بتا۔ اس نے کہا کہ اگر سچ پوچھتے ہو تو میں نے ان بچوں کی جانوں کو خطرے میں محسوس کیا تو میں نے ان بچوں کو آزاد کر دیا، میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں خبر کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے کہا تجھے بتانا پڑے گا۔ مشکور نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، مجھے کوئی خبر نہیں۔ ابن زیاد نے کہا تو مجھ سے ڈرا نہیں؟ مشکور نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ تو نے جو جرم کیا اس کی سزا کیا ہے؟ مشکور نے کہا زیادہ سے زیادہ یہی سزا ہوگی کہ تو مجھے قتل کر دے گا، تو میری 1000 جانیں بھی ہوں تو اہل بیت نبوت پر قربان ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے کہا تو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا تو تجھے کیا ملا؟ مشکور نے کہا او بدبخت، تو نے ان بچوں کے باپ مسلم بن عقیل کو قتل کیا، خاندان رسالت کے ایک عظیم فرد کو قتل کیا، اور تو دشمن اہل بیت بنا بیٹھا ہے اور اب حسین بن علی کے انتظار میں ہے۔ تو نے مسلم بن عقیل خاندان رسالت کے فرد کو قتل کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں کیا ہے، تجھے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو نے ان بچوں کو قیدی بنا کے جیل میں رکھا، تجھے تو جہنم ہی ملے گا، مگر میں نے جو ان بچوں کو آزاد کیا ہے تو مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ مجھے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو۔ چنانچہ اس کے حکم سے جلادوں نے داروغہ جیل کو پکڑ لیا۔ ابن زیاد نے کہا اذیتیں دے دے کے مارو، کوڑے مارو، اتنے کوڑے مارو کہ یہ جان سے مر جائے۔ جب پہلا کوڑا لگا تو اس مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کوڑا لگا تو کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تیسرا کوڑا لگا تو کہا اے اللہ مجھے یہ سزا مل رہی ہے تیرے محبوب کی اولاد کی محبت میں۔ جب چوتھا کوڑا لگا تو کہا یا اللہ مجھے رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ کے اہل بیت کے پاس پہنچا دے۔ اس کے بعد کوڑے لگتے گئے اور وہ کوڑے برداشت کرتے گئے یہاں تک کہ ان کی جان
نکل گئی اور انہوں نے شہادت کا جام نوش کر لیا اور اپنی جان اولاد رسول پر قربان کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ حارث نے کہا داروغہ جیل کو بچوں کو رہا کرنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا ہے، اور ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو ان بچوں کو پکڑ کے لائے گا اس کو ایک گھوڑا دیا جائے گا، ایک جوڑا دیا جائے گا، شاہی تلوار دی جائے گی، بہت سی جاگیر دی جائے گی۔ تو بہت سے لوگ ان بچوں کی تلاش میں نکلے، میں بھی نکلا، میں بہت پھرا، جدھر بھی کسی نے اشارہ کیا میں ادھر گیا۔ میں نے ان بچوں کی تلاش میں اس قدر گھوڑے کو دوڑایا، اس قدر محنت کوشش کی کہ میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا۔ پھر میں پیدل بھی ادھر ادھر بھاگتا رہا، لیکن بچے مجھے نہیں ملے۔ اب میں تھک ٹوٹ کے چور ہو کے آ گیا۔ عورت نے کہا وہ لوگ کتنے ظالم ہیں جو ان معصوم اور یتیم بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں، دنیا کے مال اور دنیا کی دولت کی خاطر وہ ان معصوم بچوں کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ لوگوں کو تو چاہیے کہ معصوم بچوں کی جان کو بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کے مستحق ہوں۔ چھوڑ تو ان کا خیال چھوڑ دے، لوگ اس کے پیچھے پھر رہے ہیں تو پھرتے رہیں۔ ہم لوگوں کو تو چاہیے کہ خاندان رسالت کے ساتھ نیکی کریں، بھلائی کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، اسی میں ہی بہتری ہے اور سلامتی ہے۔ کہنے لگا تو ان باتوں کو نہیں سمجھتی، جو بچوں کو پکڑ لے گا اس کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا، اس کو گھوڑا ملے گا، جوڑا ملے گا، اس کو سند ملے گی نیک نامی کی، بڑی جاگیر ملے گی، حکومت میں اس کی بڑی عزت اور بڑا وقار ہو جائے گا، وہ اس کے بعد بہت سے کام نکال سکے گا۔ تو ان باتوں کو کیا سمجھتی ہے؟ اس نے کہا میں سمجھتی ہوں، یہ لوگ ظالم ہیں جو اولاد رسول کے پیچھے اس طرح لگے ہوئے۔ اس نے کہا خیر تو چھوڑ ان باتوں کو، تو کھانا لا۔ یہ کھانا کھا کر ابھی لیٹا ہی تھا، ابھی اس کو نیند گہری نہیں آئی تھی کہ اچانک کمرے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب اس نے بچوں کے رونے کی آواز سنی تو یہ چونک پڑا، کہنے لگا یہ کون رو رہا ہے؟ اس کمرے میں کون ہے؟ عورت نے کہا تو تھکا ہوا ہے، آرام کر، صبح ہوگی تو تجھے بتاؤں گی۔ اس کو شبہ پڑ گیا، کہنے لگا تو مجھ سے چھپا رہی ہے، چھپانے کی کون سی بات ہے، بتا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ غریب الوطن مسافر بچے تھے، جا رہے تھے تو یہ دروازے پر آ گئے، کہنے لگے ہم نے رات گزارنی ہے، تو میں نے کر لیا، تو سو جا۔ اس کو تو شبہ پڑ گیا کہ یہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ یہ بدبخت اٹھا، اس نے چراغ جلایا اور دروازہ کھول کے جو اندر داخل ہوا تو دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے مل کر رو رہے تھے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اور بچے تو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خیر خواہوں کا، ہمدردوں کا گھر ہے۔ انہوں نے صاف طور پر بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے فرزند۔ کہنے لگا واہ واہ، آہا، حد ہو گئی، اور میں نے تو تمہاری تلاش میں کونا کونا چھان مارا، کریا بکریا پھرا، میں نے تو یہ آس پاس کا سارا علاقہ چھان مارا، اس قدر تمہاری تلاش میں دوڑا کہ میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا۔ میں تمہاری تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں اور تم میرے ہی گھر میں موجود ہو۔ کیا کہنے، یہ ظالم بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، بچے تو قدرتی طور پر میرے گھر پہنچ گئے، تو میری تو قسمت کا ستارہ چمک پڑا۔ اس کی عورت اس کے پاؤں پر گر گئی، کہنے لگی دیکھ یہ غریب الوطن مسافر یتیم بچے ہیں،
مسافری کے عالم میں اس کا باپ، ان کا باپ ان کو داغ جدائی دے گیا۔ دیکھ ان بچوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے، ان بچوں کی جان بچانی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اجر و ثواب کا مستحق ہوتی رہی، منت سماجت کرتی رہی۔ غرض یہ کہ جب صبح ہوئی تو اس ظالم نے دونوں بچوں کو لیا۔ اس حارث کا ایک خانہ زاد غلام تھا اور وہ اس کا رضائی بیٹا بھی تھا، اس نے اس کی بیوی کا دودھ بھی پیا تھا، رضائی بیٹا بھی تھا اور خانہ زاد غلام تھا، یعنی اس غلام نے اسی کے گھر میں پرورش پائی تھی اور جوان ہوا تھا۔ حارث نے اس اپنے غلام سے کہا، دونوں بچوں کو ساتھ لے لیا، پر آیا تو کہنے لگا کہ اگر میں ان بچوں کو زندہ کوفے میں لے گیا تو لوگ یقیناً پہچان لیں گے اور ان کو مجھ سے چھین لیں گے اور میں اس انعام سے محروم ہو جاؤں گا جس کا اعلان ابن زیاد نے کیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان بچوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے سر کاٹ کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے جائیں، آخر انہوں نے بھی قتل ہی کرنا ہے، چھوڑنا تو انہوں نے ہے ہی نہیں، ان کو تو بچے چاہیے۔ جب اس نے یہ کہا تو خانہ زاد غلام نے کہا، بابا ان بچوں کو قتل نہ کرو، یہ خاندان رسالت کے بچے ہیں، یہ مہکتے ہوئے پھول ہیں، بے گناہ ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو یہ کرو کہ کسی طرح ان کو زندہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ اور جو انعام وغیرہ تم نے لینا ہے وہ لے لو، مگر ان کو مارو نہیں۔ کہنے لگا ہم کس طرح لے کے جائیں، یہ بچے ہیں، ان کو کیسے چھپائیں گے، اور اگر ہم زندہ لے گئے تو لوگ یقیناً چھین لیں گے اور ہم انعام سے محروم ہو جائیں گے، تو میں تمہیں جس طرح کہتا ہوں اسی طرح کرو، لو تلوار لو اور ان بچوں کو قتل کرو۔ اس خانہ زاد غلام نے کہا، میں کس طرح قتل کروں، ان بچوں نے میرا کیا بگاڑا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ سے خوف آتا ہے، رسول اللہ کی روح سے شرم آتی ہے، میں ان بچوں کو قتل کر کے قیامت کے دن اللہ رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں ان بے گناہ بچوں کو کس طرح قتل کروں۔ اس نے کہا تمہیں قتل کرنا پڑے گا۔ اس غلام نے کہا میں نہیں کروں گا۔ اس نے کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں، تو میرا غلام ہے۔ اس نے کہا میں تیرا ہر حکم ماننے کے واسطے تیار ہوں۔ بال پکڑ لیے اور اس غلام نے حارث کی داڑھی پکڑ لی، دونوں جب گتھم گتھا ہوئے تو ظالم حارث نے اپنے اس رضائی بیٹے اور خانہ زاد غلام پر تلوار کا ایک وار کر دیا، وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اتنے میں اس کی بیوی اور اس کا حقیقی بیٹا آ گیا۔ بیٹے نے کہا باپ تجھے کیا ہو گیا، تو اس قدر سنگ دل ہو گیا ہے کہ تو نے میرے رضائی بھائی کو اور اس غلام کو جس نے تیرے گھر میں پرورش پائی تو نے اس کو مار دیا ہے، وہ تڑپ رہا ہے۔ اس نے کہا بیٹے سن، اس نے میرا کہنا نہیں مانا تو میں نے اس کو مارا ہے، اب میں تجھے کہتا ہوں کہ تو ان بچوں کو قتل کر، اگر میں زندہ لے کر گیا تو لوگ چھین لیں گے اور میں انعام سے محروم ہو جاؤں گا، تو تم ان بچوں کو قتل کرو۔ بیٹے نے کہا میں کس طرح قتل کروں، میں اس ظلم کا ارتکاب کیوں کروں، میں کبھی قتل نہیں کروں گا۔ جب بیٹے نے جواب دے دیا تو یہ ظالم کہنے لگا کہ میں قتل کروں گا۔ جب اس نے ان بچوں کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی تو اس کی بیوی دوڑ کر درمیان میں حائل ہو گئی کہ ظالم ان بچوں کو مت مار۔ بدبخت نے اپنی بیوی پر بھی وار کر دیا۔ جب بیوی پر تلوار کا وار پڑا
وہ زمین پر گر گئی اور تڑپنے لگی۔ جب جوان بیٹے نے اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا، او باپ، ہوش میں آ، تیرے ہوش و حواس کدھر چلے گئے؟ کیا تو بے ہوش ہو گیا ہے، بے حواس ہو گیا ہے؟ تو نے میرے رضائی بھائی کو بھی مار دیا اور اب میری ماں پر بھی وار کر دیا ہے۔ تیرے جیسا سنگ دل اور ظالم باپ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ ہوش کر۔ اس نے کہا نہیں، میں ان بچوں کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو قتل کر کے ان کے سر کاٹ کے لے کے جاؤں گا۔ بیٹے نے کہا میں ان کو قتل نہیں ہونے دوں گا، یہ خاندان رسالت کے نونہال ہیں، ان بے گناہ بچوں کو قتل نہ کر۔ باپ نے کہا نہیں، میں ان کو ضرور قتل کروں گا۔ بیٹا درمیان میں حائل ہوا تو ظالم باپ نے اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ جوان بیٹا بھی گیا، رضائی بیٹا بھی گیا، بیوی بھی گئی۔ بیوی نے جو تڑپ رہی تھی، زخموں سے چور چور تھی، اس نے جب اپنے جوان بیٹے پر تلوار کا وار ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ اب یہ ظالم تھا اور وہ دونوں بچے تھے۔ کہنے لگا میں نے تمہاری خاطر بیٹے کو بھی، خانہ زاد غلام کو بھی، بیوی کو بھی مار دیا ہے، اب تو میں تمہیں کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا۔ بچوں نے کہا اگر تجھے مال و زر کی ہوس ہے، مال و زر کی ضرورت ہے، تو ایسا کر کہ ہمارے گیسو کاٹ دے، ہمارا حلیہ بدل دے اور ہمیں کسی اور شہر میں لے چل، جہاں ہم تجھے کہتے ہیں وہاں لے چل اور وہاں جا کر ہمیں بیچ دے، اس صورت میں بھی تجھے بہت سا مال و زر مل سکتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو حکومت کی طرف سے جو گھوڑا اور جوڑا اور نیک نامی کی سند ملتی ہے وہ حاصل کروں گا۔ آخر یہ ظالم آگے بڑھا، اب اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا، یہ تلوار ہاتھ میں لے۔ تو پھر بڑے نے کہا کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو پھر میری ایک بات مان لو کہ پہلے مجھے قتل کرو۔ چھوٹا آگے بڑھ کر کہنے لگا نہیں، پہلے مجھے قتل کرو۔ دونوں کہہ رہے تھے کہ پہلے مجھے قتل کرو۔ کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس آن، تجھ سے ایک عرض میں کرتا ہوں اگر لے مان، سر میرا پہلے اگر کاٹے تو بڑا ہو احسان، چھوٹے بھائی پہ میں قربان، میرا سر قربان، شوق سے اور ہر ایک صدمہ و ایزا دکھلا، پر نہ بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا۔ بڑے نے کہا مہربانی کر، پہلے مجھے قتل کر۔ جب اس نے یہ کہا، ظالم نے تلوار اٹھائی اور پہلے بڑے پر وار کیا۔ ناگاہ چلی ظلم کی تلوار بڑے پر، ناگاہ چلی ظلم کی تلوار بڑے پر، بالائے زمیں کٹ کے ستارہ سا گرا سر، دریا میں ستمگار نے پھینکا تن اطہر، چلا کے یہ چھوٹے نے کہا ہائے برادر، دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دستے عدو میں، وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں، آیا جو شقی تیغے علم کر کے دوبارہ، چلانے لگا بھائی کو وہ بھائی کا پیارا، مادر کو پکارا کبھی بابا کو پکارا، جلاد نے تن پر سے سر اس کا بھی اتارا، دھبا بھی نہ خون کا لگا شمشیر عدو میں، بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں۔ ظالم نے
ان دونوں کو قتل کر دیا، سر جدا کر دیے، جسموں کو نہر فرات میں پھینک دیا۔ لکھا ہے کہ جب دونوں جسموں کو اس نے پھینکا تو دونوں گلے مل کر پانی میں بہنے لگے، اور ظالم نے سروں کو توبرے میں ڈال لیا، اور سواری میں توبرے میں ڈال کر سواری کے اوپر رکھ دیا، گھوڑے پر سوار ہوا، کوفے میں پہنچا، ابن زیاد تک رسائی حاصل کی، اور کہنے لگا کہ میرا انعام میرے حوالے کر دو، میں تمہارے دشمنوں کے سر لے کر آیا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کون دشمن؟ کہنے لگا مسلم بن عقیل کے بچے، یہ لیجئے ان دونوں کے سر ہیں، میں نے ان بچوں کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اپنے پورے گھر کو تباہ کر دیا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے واقعہ سنایا تو ابن زیاد نے کہا کہ میں نے اعلان کیا ہے انعام کا میں نے اعلان ضرور کیا ہے، مگر میں نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ جو بچوں کو زندہ پکڑ کے میرے پاس لائے گا، میں نے یہ کہا اعلان کیا ہے کہ جو بچوں کو قتل کرے گا، میں نے تو یزید کو لکھا ہوا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ابھی اس کا جواب نہیں آیا۔ اگر یزید نے زندہ بچے بلوا لیے منگوا لیے تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو نے کس کے حکم سے ان کو قتل کیا؟ کہنے لگا جی میرے واسطے قتل کرنا ناگزیر تھا، اگر میں زندہ لے کر آتا تو لوگ چھین لیتے اور میں انعام سے محروم ہو جاتا۔ تو ابن زیاد نے کہا بدبخت، تو ان کو کسی کمرے میں بند کر کے تالا لگا کے آ جاتا، نہیں تو کسی کو بھیج دیتا، یا فوراً میرے پاس آ کر مجھے اطلاع کرتا، میں اپنی فوجیں دوڑاتا اور وہ سارے اس ایریے کو علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیتی۔ کئی صورتیں ہو سکتی تھی، تو نے قتل کس کے حکم سے کیا؟ کہنے لگا جی بس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے کہا چارے کے بچے، میں نے تو یزید کو لکھا ہوا ہے، اگر اس نے زندہ بچے بلوا لیے تو میں کیا کروں؟ تم نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس کے حکم سے قتل کیا؟ تو نے بہت بڑا ظلم کیا، تجھے کوئی انعام نہیں ملے گا، بلکہ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کی گردن بھی مار دو۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مقاتل، وہ در پردہ محب اہل بیت تھا، اگرچہ ابن زیاد کے دربار میں ملازم تھا۔ اس نے کہا جی اس کو میرے حوالے کیجئے، میں اس کو قتل کروں۔ چنانچہ مقاتل نے اس کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا کے مارا، اور اس بدبخت کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ سبق حاصل کرو کہ جو دنیا کے مال و زر کی خاطر ظلم کرتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اس نے دنیا کے مال و زر کی خاطر یہ ظلم کیا، اپنی بیوی بھی گئی، بیٹا بھی گیا، خانہ زاد غلام بھی گیا، اپنی جان بھی گئی، اور انعام وغیرہ بھی نہ ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ان پاک لوگوں کے ذکر کو ہمارے لیے سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات بنائے۔ ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام۔
کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ السلام اے مصطفیٰ کے نور عین، السلام اے فاطمہ کے دل کے چین، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك الأخيار.